قبلہ صاحبزادہ صاحب موجود ہیں، علماء موجود ہیں. یہ ایک صحابی تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کوئلوں پہ بھی پڑھا ہے حضرت. تو یاد رکھیے سانو ڈانگاں بڑیاں پینیاں جی، کیونکہ اسی کلینا تے بھی نہیں پڑھن ڈے، سانو ڈانگاں بڑیاں کھڑکنیاں جی حضرت، کیونکہ انہوں نے کوئلوں پہ پڑھا ہے حضرت. اور ان کے لیے لکھا ہے جی کہ ان کی پشت ایسے تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے حضرت، کہ ان کی اللہ اور اللہ کا رسول، اللہ اور اللہ کے رسول پاک کا نام لینے کی وجہ سے ان کو کوئلوں پہ لٹایا گیا. تو وہ جو تھی نا چمڑی، وہ جل گئی تھی ساری حضرت، نیچے سے چربی ظاہر ہو چکی تھی. ایک دن وہ جس نے اسلام کے لیے مصائب برداشت کیے ان کا تذکرہ ہو رہا تھا. حضرت بلال کا تذکرہ آیا، حضرت صہیب رومی کا تذکرہ آیا، حضرت سلمان فارسی کا تذکرہ آیا. تو جب ان کا تذکرہ آیا نا تو پھر ان کا تذکرہ اس طرح کیا گیا کہ جی ان کی پشت ایسی ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بلاؤ. تو لکھا جب یہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اپنی پشت سے نہ قمیض اٹھا. تو انہوں نے اٹھائی تو حضرت عمر فاروق لپٹ گئے اور ان کی پشت کو چوما. تو وہ آگے سے عرض کرتے ہیں امیر المومنین آپ نے میری پشت کو کیوں چوما ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. تو میں بھائی ہم اتنی دور کو خوشامد تو کرنے آئے کوئی نہیں حضرت، میں تو سیدھی ماشاءاللہ میں تو سیدھی آنکھاں کا ڈانگاں بڑیاں پینیاں کیونکہ انہوں نے وہ ہونا ہے نا سارا سب سامنے ہے نا، قرآن سامنے ہے، حدیث سامنے ہے، سیرت سامنے ہے، صحابہ آپ کے سامنے ہے، اہل بیت اطہار کی قربانیاں آپ کے سامنے، تو ڈانگاں بڑیاں کھڑکنی ہیں جدر. میں سچ کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہنا میرے حسین نے نیزے پہ پڑھ دیا، تو کدی کار بہ کے نہیں پڑھے ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ خالی سبیل یا لنگر لگانے سے بات نہیں ختم ہوگی. ہمیں پوچھا جائے گا تو نے سنا تھا نا حضرت بیان کر رہے تھے حسین اور قرآن، قرآن اور حسین. میرے حسین نے تو نیزے پہ پڑھا. دیکھو ساری اس کی چیک کرو، ساری اس کی فلم چلاؤ. کتنی عمر تھی اس کی؟ 70 سال. شروع کرو 7-8 سال سے لے کر 70 سال تک اس نے کدھر بیٹھ کے پڑھا. تو پھر بڑی دکھ کی بات ہوگی کہ میرے 70 سال میں ایک دن بھی نہیں ہوگا جب میں نے قرآن پڑھا ہوا. تو میں سچ کہہ رہا ہوں حضرت، سانو بہت ڈانگاں کھڑکنی ہیں حضرت. ہمیں تو حضرت جی بڑا ماحول میسر ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم کو عالم کفر میں تو نہیں بیٹھے ہیں. اللہ میں جب انگلینڈ گیا تو کیونکہ ہم یہاں اکثر گلے کرتے ہیں کہ جی ہمارے مدرسے اور ہماری یونیورسٹیوں میں 50 سال کا فرق ہے، مدرسہ پیچھے ہے، یونیورسٹی آگے ہے. لیکن میں جب قبلہ ادھر امداد حسین صاحب زیدہ مجدو میں نے وہاں مدرسہ دیکھا تو میرا دل بھاگ بھاگ ہو گیا، کیونکہ وہاں مدرسہ یونیورسٹی سے 50 سال آگے تھا، وہاں وہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو اس لیے میں صحیح بہت ڈانگاں پینی ہیں جدر کسان، قلین بچھے ہیں، اوپر تمبو لگے ہیں جناب، آپ کے لیے پنکھے لگائے گئے ہیں. بعد میں وہ ہمارا بچہ بیٹا جو شہید ہے جس کی یاد میں ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے بعد میں بڑا بہترین لنگر بھی ہوگا. اتھے حضرت جی تمبو بھی کوئی نہیں، کناتا بھی کوئی نہیں، پکھے بھی کوئی نہیں، لنگر بھی کوئی نہیں. کوئی کولے آتے ہوئے کسی کی گردن اڑا دی گئی، کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی حنین ہے، کبھی تبوک ہے، کبھی طائف کے بازار ہے، کبھی مدینہ ہے. ڈانگاں بڑیاں کڑکنی ہیں جدر. اس لیے میں آپ سب سے، کیونکہ 2-3 باتیں کرنی ہیں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول پاک کا نام آئے نہ شرمایا کرو. حضرت جہنم والوں کے لیے تو ہوگی ہی ہلاکت ہی ہلاکت نا. میں آپ کو جنت والوں کی بات سنانے لگا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ اہل جنت کو اتنا عطا کریں گے کہ کبھی بھی کسی جنتی کو دنیا میں آنے والی کوئی تکلیف بھول کے بھی یاد نہیں آئے گی. مثال کے طور پہ یہاں مکان اچھا نہیں تھا، یا مکان کی لوکیشن ٹھیک نہیں تھی، یا مکان چھوٹا تھا، مکان سادہ تھا، بے اولاد رہا، یا بیٹیاں تھیں بیٹا نہیں ملا، کچھ اس طرح کی دنیا میں اللہ اہل جنت کو اتنا عطا کریں گے کبھی کسی کو دنیا میں آنے والی کوئی تکلیف یاد ہی نہیں آئی. کبھی جنتی بیٹھ کے نہیں کہا کریں گے یار دیکھو دنیا میں میرا بیٹا نہیں ہوا، دیکھو جی دنیا میں میرا گھر اچھا نہیں تھا، دیکھو جی دنیا میں مجھے اچھا لباس نہیں ملا، دیکھو جی دنیا میں نے اچھے کھانے نہیں کھائے. اتنا اللہ عطا فرمائیں گے کسی کو یاد نہیں آئے گا. لیکن میرے محبوب پاک فرما رہے اگر اہل جنت بھی جنت میں بیٹھ کر افسوس کیا کریں گے تو اس وقت پہ کیا کریں گے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہوگا. اہل جنت بھی بیٹھ کر افسوس کریں گے وہ تب اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا،
تب میں نے کیوں اپنے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا. تو پھر حضرت جی جس نے کیا ہی نہیں اوہ پھر کی حال ہوئے گا حضرت جی. اس لیے حضرت آج وقت ہے اور وقت جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. آج کر لو میاں. وہ بزرگ فرمایا کرتے تھے, کیونکہ باتیں بنتی بزرگوں سے ہیں, فرمایا کرتے تھے اج ساوی نے کھلے راوی نے, اج ساوی نے کھلے راوی نے, اے ٹوک انوکھڑے ٹکنے نہیں, ٹر پئیے تے منزلہ مک جاون, کر بیٹھے اندے پینڈے مکنے نہیں. یہ وقت جا رہا ہے میاں, یہ زبان اللہ نے دی ہے. اور حضرت جی یہ دی ذکر کے لیے, اس کا اور کوئی مقصد نہیں. یہ دی درود کے لیے نہیں, آپ کو جھوٹ کے لیے دی نہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اس سے پتہ چلا یہ جھوٹ کے لیے نہیں ہے, یہ غیبت کے لیے نہیں ہے, یہ چغلی کے لیے نہیں ہے, یہ فضول بولنے کے لیے نہیں, یہ ذکر کے لیے ہے. آج یہ ہے, یہ بول رہی ہے. اچھا بڑے سارے سیانے بیٹھے ہیں, ایک کیا مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے, لیکن کیا ہے بولنے کا آرڈر نہیں ہوتا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیا اس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی؟ یا کوئی 2.5 سال 3 سال بعد زبان کی ساخت بدل جاتی, وہی زبان ہوتی ہے. اگر رب چاہے پیدا ہوتے بھی بولے جی, اور بولے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام نہیں فرمایا پگوڑے میں, بولتی ہے اگر وہ چاہتا ہے. آج اس نے آرڈر کیا ہے, میرے اختیار میں کر دیا اس کو, تو بول لو بھائی. ان قریب وقت آنے والا نہیں بولے گی, چپ کر جائے گی. آج وقت ہے, بول رہی ہے, بول لو میاں. ان قریب چپ کر جائے گا. میں حضرت جی کسی کی نہیں, میں اپنی بات کرتا ہوں. اللہ معاف کرے, جب تک بیدار رہتا ہوں جو مجھے اس سے کام لینے کا حکم دیا گیا تھا میں تو لیتا کوئی نہیں. میں تو کہنا جدو میں سوندا ہوں گا میری زبان بھی کہنے نہیں شکر ہے کہ تے سو گیا, کہ مینوں بھی سکدا سا ہے. نہ کوئی ذکر سارا دن, نہ کوئی درود سارا دن, نہ کوئی تلاوت سارا دن. میں صحیح کہہ رہا ہوں, میری زبان میں جب سوتا ہوں نا شکر ہے کہ تے سو مر گیا. مینوں اس جدوں دا اٹھے کوئی ایک ویک بندے دے پتراں دا کام میرے کو نہیں لیا. جھوٹ چھڑے ہے تے غیبت شروع کر چھڑی ہوں, غیبت چھڑی ہے تے چگلی ڈے پہ, چگلی چھڑی ہوں تے فضول بک بک کرن لگ پے. بھئی میں تو ذکر کے لیے تھی, میں تو قرآن کے لیے تھی, میں تو درود کے لیے تھی. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, میں تو سونا سونا بولنے کے لیے تھی. میں سوندا ہوں گا تو شکر کر دی کتے گیا. اسی لیے تو لکھا ہے حضرت جن کو پتہ تھا. اور یہ حضرت یاد رکھنا, حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے, بروز قیامت سب سے زیادہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے, کیونکہ جو کام لیا کی لیے کرتے کوئی نہیں. مثلا جیسے میں نے کہا جی یہ فضول بولنا. ایک بزرگ تھے جی, وہ لکھا بیٹھے تھے, تو جیسے قبلہ صاحبزادہ صاحب بارش کے لیے فرما رہے تھے, وہ بارش شروع ہو گئی. بندے دا کام ہے رب دی رضا تے راضی رہنا, نہ کہ رب دے کماں چ بولنا. مرضی ہے جی پان, مرضی ہے نہ پان. تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ چون سارا ہفتہ پان, تو تو بندہ ہے, تو نے تو چپ رہنا ہے. وہ بارش شروع ہوئی تو حضرت کی زبان سے نہ بس یہ جملہ نکل گیا, یہ کڑے ویلے دی بارش ہے. ہم بھی کہتے ہیں نا اکثر, وہ زبان سے نکل گیا حضرت کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, کیونکہ جملہ ٹھیک نہیں تھا, کھبے نے لکھیا, اعتراض کیا گیا تھا اللہ کے رنگ پہ. حضرت وہ جب حضرت کا انتقال ہو گیا, وہ کسی مرید کو خواب میں زیارت ہوئی, انہیں حضرت کی بنی, اللہ نے کیا کیا عطا کیا؟ فرمایا عطا تو نو چڈو, سارے رل کے کو میرے لیے دعا کرو منو معافی مل جائے. اس نے اس کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. فرمایا حضور ہوا کیا؟ فرمایا میں ایک دن بیٹھا تھا تو بارش شروع ہوئی, تو زبان سے نا اتنے نکل گیا, یہ کیڑے ویلے دی بارش ہے. فرمایا اب اللہ روز اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھے پوچھتے ہیں بندے 10 بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے؟ تو 10 ذرا مینوں کہ بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں جی؟ تو بندہ ہے, تیرا کام ہے. رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد نبی. تو کون ہے بولنے والا؟ اب یہ گرمی آئی ہے نا, سارے بندے نے گرمی کرنی, تیرے کہنا کو مک جانی ہے. چھپ کر کے رنگ ویکھ مالک دے. یہاں حضرت جی مئی بھی گرمی ہے, جون بھی گرمی ہے, جولائی بھی گرمی ہے, اگست بھی گرمی ہے. یہاں تے دسو نہ کو میرے گرمی کرنا مک جانی ہے. تو ایویں رب دی تقدیر تے لگا تھا بولنا. تو بندہ ہے, چپ کر کے رنگ دیکھ اس ذات کے. حضرت گرمی بھی اس کی, سردی بھی اس کی, بہار بھی اس کی, خزاں بھی اس کی. تو کون ہے بیچ میں بولنے والا؟
تو چپ کر اور اپنا رنگ دیکھ ذات کو. لیکن کیا ہے, اس لیے اب سمجھ آتی ہے کہ سب سے زیادہ لوگوں نے اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جانا ہے, فضول بولنا. اس لیے لکھا ہے جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی, آپ اپنے منہ میں پتھر رکھتے تھے. جس بات کا جواب دینا ضروری سمجھتے پتھر نکالتے, جواب دیتے, پھر پتھر رکھ لیتے. وہ بات نکلے ہی نہ جو یار کو پسند نہیں ہے. تقویٰ تربیت دیکھیں نا, نبی پاک علیہ السلام نے تربیت فرمائی. وہ بات میرے منہ سے نکلے ہی نہ جو میرے یار کو پسند نہیں ہے. اس لیے تو حضرت جی وہی بابیاں نے تو بڑا سوکھا سوکھا کر سانو دسیا, پتہ نہیں سانو گال کیوں سمجھ نہیں آئی. سوکھا سوکھا دیکھو سونا لکھا کسی نے, کیا دل یاد لئی بنایا ہے. بندہ چھڑے نا دل دا مقصد کی ہے دل. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا, فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. وہ کہتے ہیں ہم اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جس دل میں ان کی یاد نہ ہو. بتائے بڑا سوکھا سوکھا کر دسیا بلے شاہ, بابا فرید, حضرت سلطان صاحب, پیر میر علی شاہ صاحب, سوکھا سوکھا کر دسیا. کشتے کر دیتے حضرت. پتہ نہیں بات کیوں سمجھ نہیں آئی ہے. کیا فرمایا, دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. ایک چیز کا مقصد بتا دیا, آنکھوں کا مقصد بتا دیا, دل کا مقصد بتا دیا, زبان کا مقصد بتا دیا. اب ہم نہیں بات سمجھے تو میاں پھر اس میں ہمارا قصور ہے. انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. ایک گل سی. اس لیے حضرت میری آپ سب سے گزارش ہے کہ خوب اپنے اللہ کا ذکر کیا کرو. اور آج حضرت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیوں بھلا, کیونکہ آج ساری کی ساری توجہ دنیا کی طرف ہے. لیکن پھر اس دن قرآن کہہ رہا ہے, پھر بندے نے کیا کہنا ہے, یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, میں نے کیوں نہیں کیا. آج آپ کو نماز کے لیے کہیں آپ کو غصہ لگتا ہے, آج آپ کو ذکر کے لیے کہیں آپ کو غصہ لگتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے اس دن نہیں. اس دن بندہ کیا کہے, یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. جب حضرت ادھر پہلا سوال ہی نماز کا ہونا ہے تو پھر تو بندے نے کہنا نہ ہوئے میں کیوں نہیں پڑھی ہے. جب پہلی جا کے بات ہی اللہ اور بندے کی جو پہلی بات ہونی ہے نا, وہ کیا ہونی ہے, نماز. باقی باتیں بعد میں ہوں گی. جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے جو پہلی رب اور بندے کی بات ہوگی وہ کیا ہوگی, نماز. پہلی بات جو ہوگی وہ نماز. اور میں حضرت کر صاحب کل بھی رات کو ایک جگہ تھے, میں نے وہاں ادھر تو چلو پروگرام باہر ہے نا, ادھر پروگرام مسجد میں تھا اور بہت بڑا مجمع تھا حضرت, کچا کچ مسجد جو ہے نا وہ بھری. میں نے وہاں بھی احباب سے پوچھا, میں نے کہا یار وہ میں نے دسو دی نماز کیوں نہیں پڑھنا دے, کو مسجد چ نقصے تے دسو انہوں دور کریے. بھئی کو وجہ تو ہوتی ہے نا. مثلا مثال کے طور پہ حضرت کسی نے مجھے اپنے بیٹے کی شادی پہ بلایا, میں نہیں گیا. کہ قبلہ قاری خادم بلال صاحب تشریف لائے یا کہ صاحبزادہ صاحب آئے, آکے پوچھا بھئی کیوں تسی شادی تھے نہیں, میں کو وجہ تو بتاؤں گا نا. نہیں حضرت دیکھیں فلان جگہ اس نے مجھ سے زیادتی کی تھی, میں نہیں جانا. کو وجہ تے دسو نا حضرت. میں نے پوچھیا ہوتے, میں حضرت جی کو وجہ نہ دسو, کو مسجد میں کوئی مسئلہ ہے تو میں کہتا ہوں انتظامیہ سے ٹھیک کرو اس مسئلے. یعنی جی مسجد بالکل ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا حضرت پھر کو نماز میں کوئی ایشو ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, ایسے ٹھیک نہیں ہے, ویسے ٹھیک نہیں ہے. نہیں وہ بھی ٹھیک ہے. میں پھر یہ سارا کچھ ہی ٹھیک ہے, پڑھ دے کیوں نہیں. پھر بتاؤ نا حضرت, سارے سیانے بیانے بیٹھے ہیں کو وجہ تو بتاؤ یار. حالا پہلی جو اس دن رب اور بندے کی آپس میں بات ہونی ہے وہ کیا, نماز. پہلی جو گفتگو وہ پہلا سوال. اور حضرت جی یہ تقریباً رات دن ڈال کے یہ 24 گھنٹے بنتے ہیں حضرت. وہ قاری قبلہ صاحب بیٹھے ہیں حضرت جی. بندہ میں اکثر و پیشتر حضرت بڑی صورت ہے نا, اگر فجر میں تلاوت کروں مکمل کبھی تو سورہ مزمل
مکمل، سورہ یاسین ظاہر آزمائش ہو جائے گی، سورہ رحمان آزمائش ہو جائے گی پیچھے، سورہ مزمل تقریباً. اور جس دن حضرت جی سورہ مزمل مکمل تلاوت کروں نا فجر میں، غنے مد شد مکمل، تقریباً حضرت جی ہمیں جماعت میں میں سلام پھیر کے نا سب سے پہلے گھڑی دیکھتا ہوں، تقریباً کو 13 منٹ لگتی ہیں حضرت جی. میں کہتا ہوں چلو جی بعد میں تسبیحات بھی ڈال لو اور فجر کی نماز کو دے دو 20 منٹ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. ایک نماز کا ٹائم ہو گیا 20 منٹ، 24 گھنٹوں میں حضرت جی. زور کو دے لو حضرت جی 15، 2 نمازوں کے 35 منٹ بن گئے. حالا عصر 5 منٹ میں جماعت سمیت تقریباً، لیکن میں کہتا ہوں 10 دے لو حضرت جی. 3 نمازوں کے 24 گھنٹوں میں سے 45 منٹ بن گئے. میں کہتا ہوں جی مغرب کو بھی 15 دے لو، 1 گھنٹہ بن گیا حضرت جی. 4 نمازوں کے 60 منٹ ہو گئے. میں کہتا ہوں جی عشاء کو بھی 20 دے لو، 80 منٹ بن گئے 24 گھنٹوں میں سے. میں کہتا ہوں حضرت جی وہ بندہ بھی کو بندہ ہے جس کے پاس اپنے رب کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی نہیں ہے. بندے 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے، 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے 40 منٹ. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، رات آئی تو وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن آئے تو کام بھی کر، لیکن 1 گھنٹہ تے 20 منٹ ساڑھے 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے. اور تھوڑے جے کوئی ہر کو بولو تو صحیح ہے، کوئی 22 گھنٹے 40 منٹ تھوڑے ہیں یار. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حضرت جی پورے کے پورے 24 گھنٹے خود پہ لگا کے اس قوم نے تیر کون سا مارا ہے. یا تو کو بتاؤ نا کہ 24 گھنٹے سارے تم نے رکھ لیے، وہ جو 1 گھنٹہ 20 منٹ اللہ کے تھے نہیں دیے اللہ اور اللہ کے رسول کو تیر دسو کیڑا مارے ہے جی حضرت. میں حضرت جی قاری صاحب بھی میری بات سے ایگری کریں گے، یہ ہم سفر والے لوگ ہیں جی. وہ مثلا جا رہے ہیں نا، اگے جا کے یو ٹرن لے کے آؤں ہونا ہے حضرت جی. اس ملک چ یو ٹرن لینا کو سوکھا کام ہے حضرت جی. بندے نو رونا لا کر چڑھ دے، کوئی اگو کٹے گا تسی ہن پیچھے لے آنی ہے، کوئی پچھو. ایسی مصروف قوم جناب، رزلٹ 0. دیکھ کے لگے گا ایسی مصروف قوم ہے، ایسی کامو قوم ہے، اتنی کام کرنے والی یہ قوم ہے کہ اس کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں کہ کسی بندے کو گاڑی ٹرن کرنے دیں. کامتے جانے نا، مصروف قوم بڑی ہے، کام ہی بڑے نے قوم کا. لیکن حضرت جی اتنی مصروفیت کے باوجود رزلٹ کیا ہے. پھر کیتا کیجئے 24 گھنٹے ہیں 10 تے چڑھو حضرت. اور یہ میری بات یاد رکھنا حضرت، یہ جو 24 گھنٹوں میں خرابی آ گئی ہے، خرابی کیوں آئی ہے؟ وہ جو 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ جو اللہ کو دینے تھے وہ نہیں دیے. پھر کیا ہوا؟ اس نے 24 میں سے بھی برکت چھین لی. اور حضرت یہ میری بات یاد رکھو، اگر ہم نے وہ 1 گھنٹہ اور 20 منٹ اس کو اس کے نہ دیے تو یہ مزید بے برکتی آئے گی. صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، یہ لکھا ہے حضرت وقت میں سے اتنی برکت اٹھا لی جائے گی کہ 1 سال 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا. صاحب بیٹھے ہیں، اتنی وقت میں سے برکت اٹھا لی جائے گی 1 سال 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا. 1 سال ایویں لنگے گا جو میں مہینہ لگتا ہے، 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر ہو جائے گا. برکت اٹھ جائے گی. ہفتہ ایسے گزرے گا، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزرتا ہے، اور 1 ہفتہ 1 دن کے برابر ہو جائے گا. میں سوچا کرتا تھا کیسے ہوگا، اب سمجھ آئی جب یہ حال ہو جائے گا کہ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ بھی بندوں کے پاس اپنے رب کے لیے نہیں رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ 24 گھنٹوں میں سے برکت چھین لی جائے گی. نہیں یار، 1 گھنٹہ 20 منٹ وہ دینے حضرت، نہیں تو تمہارے جو پھر 24 گھنٹے نا وہ بھی بیڑا گرک ہو جائے گا. قرآن ہے جی، میں ایک بات اپنے سنیں، قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ نَارَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے.
आज हजरत जो मुल्क के हालात बने पड़े हैं आते ही नहीं कोई इस तरफ। जियो वाले अपना रोना रोन रहे ने, वो कह रहे ने सुलेमान मिसबाही ने काम ठीक नहीं किया, मैं कहना तुसी ठीक नहीं किया, वो उस MNA का नाम ले रहा है, वो उस MPA का नाम ले रहा है, इत्थे कोई नहीं आंदा हजरत। ये बात बिगड़ी किधर से हजरत? बात इत्थू बिगड़ी हजरत। जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी माइशत को। और हजरत जी मुझे अपनी बेवकूफ़ी की समझ नहीं आती, पिंड दा महल्ले दा कोई छोटा मोटा कान टूटा होए ना, उहदे मत्था लाने कोई तैयार नहीं। हर बंदा कन्नी कतरा के लंघदा हो, नहीं हो जोर वाला ने मत्था नहीं लाईदा। लेकिन इधर हाल देखो, मत्था किससे लगा लिया? अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लगा लिया। अब आप कहेंगे मिसबाही साहब तू ही जो रे साढ़े ते इल्जाम ही लाना है, असी कि तू मत्था लाया रब नाल। ओ भाई जब तुझे रब के घर से हय्या अलस सलाह का पैगाम आता है और तू पैगाम सुन के भी नहीं जाता तो मत्था लगाना और किसको कहते हैं? वो कह रहा आ तो मैं नहीं आना, मत्था किनू कहंदे हो हजरत? तो ये मत्था ही तो है। वो कह रहा आ नहीं आना। अच्छा चलो मैं एक और सवाल करने लगा और अपनी गुफ्तगू क्योंकि ज़्यादा आजमाइश नहीं करनी। अच्छा हजरत वैसे मेरी आदत है मैं अक्सर वो पेशतर जगह जाके पूछता हूँ, और हजरत जी दाढ़ी चिट्टी होगी जो बंदा लब्बा मैनू कोई नहीं जे है। अगर इधर को हजरत इस तरह का कोई भाई को दोस्त बैठा हो जिसको किसी जगह से कोई शादी का कार्ड पैगाम, कोई मंगनी, कोई वलीमा, कोई सगन, कोई अकीका, कोई किसी भी प्रोग्राम की दावत आई हो, नाराज़गी भी ना हुई हो, बीमार भी ना हो, फिर भी हम ना गए हों। मनोई तक पाकिस्तान च एक बंदा नहीं जे लब्भा है, फिर छड़िया मैं पाकिस्तान। वो मेरी गाड़ी खड़ी है, कारी साहब को पता है, 1,42,000 जड़ा ना वो चली है, और तकरीबन 5वीं गड्डी है, सारियां नहीं चली फिर चढ़िया हजरत असी पाकिस्तान। और मुझे अभी तक पाकिस्तान में कोई बंदा जो ये कहे जी मुझे फुला ने बुलाया और मैं नहीं गया। हजरत इत्थों तक भी हुंदा है, मसलन 2 शादियां आ जाए ना तो की करांगे, ओए अद्धे उधर टुर जो, अद्धे उधर टुर जो, सुनिया आया, कार्ड आया, गंड आई है। मैं कहता हूँ बंदे, और तुझे बंदा गंड भेजे, तुझे बंदा कार्ड भेजे, तुझे बंदा पैगाम भेजे, तू दुकान बंद करके जाएगा, तू फैक्ट्री से छुट्टी लेके जाएगा, फैसलाबाद बुलाए तू फैसलाबाद जाएगा, खानेवाल बुलाए तू खानेवाल भी जाएगा। और तू वही बंदा है जिसे फैसलाबाद कोई बुलाए तू जाने को तैयार है। तेरे मोहल्ले में तेरे रब का घर है, रोज तुझे 5 बार बुलाता है, तू कोई भी नहीं जाता, कोई नहीं जाता, तू कोई नहीं जाता है। तो फिर क्या हुआ? फिर हजरत आसमान रूठ गया, मौसम रूठ गए, आहिस्ता आहिस्ता सब रूठ। वो हजरत इतने तो हमने भी देखे हैं, वो कभी एडे भी देखे जे ओले, अल्लाह माफ करे, समझ नहीं आपको आ रही अभी भी बात? कभी एडे भी देखे जे हजरत, आपको भी बात की समझ नहीं आ रही कि दिन ब दिन नाराजगी बढ़ रही है। वो इतने तो मैंने भी देखे हैं, इतने मैंने नहीं देखे कभी हजरत। आपको बात नहीं समझ आ रही, कैसे समझाएं आपको ये बात हजरत? ये इशारे हैं, ये निशानी है कि रब नाराज है। इसलिए हजरत 5 वक्त दी नमाज पढ़ो, ये समझो ये उस शहीद का पैगाम है हजरत। उस सोनी जिंदगी, और अल्लाह ने उस बच्चे को सोनी मौत अता फरमाई। नसीब वालों को ये मौत आती है। वला तकूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। और बल्कि यहाँ नहीं, फारी खुश रिस्क दिए जाते हमें सोनी जिंदगी। बल्कि मैं तो हजरत को कह रहा था, हजरत ने को 7 पिछलियां भी बख्शवा छड़नियां ने, 7 अगलियां भी बख्शवा छड़नियां। लेकिन हजरत अपनी नमाजें पूरी करो यार। मैं हजरत फिर एक सड़े दिल ना पता कि कहना ना लोगों को, मैं कहना यार फिर चलो कम अज कम को रब नाल एनी प्रीत ते निभाओ। अज तो बाद को कार्ड आए ना कि तू विआह दा, हूँ साफ आखी उन्होंने गल सुन, मेरा रब मैनू बुलाए, मेरे महल्ले का घर है, कभी उत्थे नहीं गया, एडा मैं तेरे विआह ते जाके कर जाके, कभी कोई नहीं कहेगा। और स्पैशल जो विआह सोहरियां च होए तो भाभी होरां को तवे तो नहीं ना गाने सिर विच ना करके ना ली हजरत एक ही जात है, वो केड़ी है, वो रब दी जात जिन्हों असीं सारियां नावां करनियां ने। नमाज ना, जिक्र ना, दरूद ना, तहज्जुद ना,
صدقہ نہ، زکات نہ، ناواں ساریاں ہی ساڈے گھر رب اور رب دے رسول واسطے نے، باقی کو کسی نے نہ کیتی ہے۔ اج حضرت جی وہ سوریوں فون آئے حضرت میں نہ جاواں، ساریاں ناواں حضرت رب تے، لیکن قربان جاؤں جی وہ کیسے لوگ تھے حضرت آگے وہ نام لے۔ یہ جناب سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جائیں نا آپ بہت شریف حضرت، تو سعودیہ والوں نے اپنے مزاج کے مطابق ہر جگہ اپنا انہوں نے وہ خباستیں جو ہے نا، وہ نہ ان کے ہاتھوں سے جنت البقیع شریف محفوظ رہی، نہ ان کے ہاتھوں سے احد شریف محفوظ رہی، لیکن حضرت جی وہاں جتنے بھی صحابہ مدفون ہیں تو ایک وہ سائیڈ پہ آپ کو مزار نظر آتا ہے جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے جی، تو اور اس میں بھی صرف تنہا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، وہاں ساتھ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں حضرت، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت، اور جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ، ان کی آپس میں دوستی تھی، اور جب حضرت جی یہ جنگ احد ہوئی نا تو ایک دن پہلے یہ دونوں اکٹھے ہوئے اور آپس میں کہنے لگے بھائی ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو دعا غائبانہ ایک دوسرے کے لیے کی جائے وہ مقبول ہے، تو کل کفر سے ٹکر ہے تو ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ یہ مسجد نبی شریف چلے گئے، ایک کونے میں حضرت جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص بیٹھے، پھر ایک کونے میں حضرت عبداللہ بن جہش بیٹھے۔ پہلے جناب سعد نے دعا کی ہے، اور یہ جو جناب سعد ہیں یہ رشتے میں نبی پاک علیہ السلام کے ماموں بھی ہیں، اور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو، بڑے حضرت دراز قد صحابی تھے، اور یہ جرنیل صحابہ میں انہوں نے ایران فتح کیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے خود کو دعا بھی دی تھی، اے اللہ آج کے بعد میرا ساتھ جو تجھ سے مانگے اس کو دے دینا۔ یہ مقبول صحابی تھے، اور یہ جو آگے جو بات ہوئی نا بندے کا کام نہیں ہے، بندے کا کام رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے، وہ لکھا ہے یہ وقت اخیر آنکھوں کی روشنی جاتی رہی حضرت، پھر انہوں نے جہاد ترک کیا اور انہوں نے مکہ پاک میں سکونت اختیار کی۔ وہ حج کے ایام تھے، وہ کبار صحابہ اکٹھے ہوئے تو دیکھتے کہ ہیں وہ سعد جو اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑایا کرتے تھے، آج اتنی دیر کو ہاتھ نہ پکڑے چل بھی نہیں سکتے، تو سارے نہ وہ حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں جناب سعد سے کہ حضرت آپ تو وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے اللہ میرا ساتھ جو منگے دے چھڑی، تو آپ خود مقبول ہیں، پھر جس جگہ ہیں یہ جگہ مقبول ہے، تو آنکھیں کیوں نہیں مانگتے؟ یہ بندگی ہے حضرت۔ آگے سے سب سے کہنے لگے وہ مجھے یہ بتاؤ مجھے اندھا کس نے کیا ہے؟ وہ سب نے آگے سے عرض کی جناب سعد اللہ نے فرمایا جو انا کر کے راضی ہے تو سعد بھی انا رہ کے راضی ہے۔ یہ پڑھنا آسان ہے، کر کے دکھانا اوکھا ہے، جی وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاوا۔ یہ پڑھنا آسان ہے، کر کے دکھانا اوکھا کام ہے حضرت، لیکن قربان جاؤں انہوں نے کر کے دکھایا، کربلا والوں نے کر کے دکھایا حضرت۔ یہ اب محرم ہم تو حضرت کربلا نہیں سناتا، کربلا بیچتے ہیں حضرت۔ کربلا کون سن؟ اگر اس قوم کو کربلا سنائی سکھائی پڑھائی جاتی تو اس قوم کا یہ حال ہوتا حضرت۔ ادھر تو کربلا بکتی ہے حضرت۔ اگر اس قوم کو کربلا سکھائی جاتی پڑھائی جاتی بتائی جاتی قوم کی اتنی گراوٹ نہ ہوتی، بتایا ہی نہیں گیا حضرت۔ ہم تو بس وہ باتیں سنائیں گے سامنے بیٹھے روئیں۔ اب یہ جو پانی والا معاملہ ہے، کون کیڑا ماں نے جمے ہیں جو امام حسین پہ پانی بند کرے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا، لیکن اللہ کی قسم ہے اگر ان کی مرضی نہ ہوتی پانی بند کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اصل بھی تو بات بتاؤ نا، آدھی تو نہ بتاؤ حضرت۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا، پانی ہوا بند، لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ اگر ان کی مرضی نہ ہوتی تو پانی بند کر سکتا نہیں تھا۔ ابن زیاد یا شمر کی کیا اوقات حیثیت ہے؟ میں کہتا ہوں اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے بھی اکٹھے ہو جاتے اور میرے حسین پہ پانی بند کرنا چاہتے، اگر میرے حسین کی مرضی نہ ہوتی پانی بند کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ تو فرات منتیں کرتی رہی، امام اشارہ فرمائے چوڑے آل رسول پہ پانی بند کریں گے، اب یہ بھی دن آ گئے، اشارہ فرمائے آپ، میں قدم چومنے کے لیے آ جاتی ہوں، لیکن میرے امام ہر بار یہی کہتے رہے جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں۔
کر کے بتایا کہ آج زور نہیں دکھانا، آج طاقت نہیں دکھانی، آج یہ دکھانا ہے رب کی رضا پہ راضی کیسے رہتے ہیں. لیکن بکتی ہے کربلا جی، اتنی بس بتائیں گے حضرت جی. اور میں کہا کرتا ہوں چلو جدھر سے شروع ہوا تھا میں پھر ادھر ہی کھڑا ہوں. حضرت پیاس بھی بتائی، یاد ہے امت کو پیاس تو کیا ہوگا. 10 محرم کو ہر بندہ اہل بیت اطہار، امام علی مقام، شہدائے کرب و بلا سے اپنی عقیدت کا اظہار کس طرح کریں گے. جگہ جگہ سبیل لگائی جائے گی. یہ وہ دن ہے جس دن آل رسول کو پیاسا رکھا گیا. ٹھیک ہے جی. یہ بھی بتایا گیا وہ بھوکے تھے. جی کیا ہوگا، جس کو اللہ نے زیادہ استطاعت دی ہے وہ اس دن لنگر بنائے گا، بانٹے گا. بھئی آج وہ دن ہے جب جن کا صدقہ بٹ رہا ہے، جن کا صدقہ سارے کھا رہے ہیں، ان کو بھوکا رکھا گیا. لیکن اتھے گال موقع، لیکن نہیں بھئی اس سے آگے بھی بڑا کچھ ہوا تھا. کیا اس سے آگے یہ ہوا کہ میرے امام کی شہادت سجدے میں. سبیل یاد ہے لگے گی، بھوک یاد ہے کھانا پکے گا، لیکن کیا ہے امت کو سجدہ یاد نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، اگر سبیل لگی، اگر لنگر بٹا تو یہ بھی ہوتا کہ کم از کم 10 محرم کو ہمارا کوئی سجدہ نہ رہتا. آج وہ دن ہے جب نواسہ رسول نے سجدے میں سر کٹوایا. لیکن دکھ کی بات ہے سبیل بھی ہوگی، لنگر بھی ہوگا، لیکن سجدہ اس سے آگے بھی کچھ ہوا. کیا ہوا؟ پھر سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا. وہ بدبخت، وہ شکی، وہ بغض اہل بیت میں اتنا آگے گئے، پھر بھی سکون نہیں آیا. کیا کیا؟ امام علی مقام کے سر مبارک کو نیزے پہ چڑھا دیا انہوں نے. لیکن قربان جاؤں اس سر پاک کی شان پہ، نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھا دے. لیکن کیا ہوگا؟ سبیل بھی ہوگی 10 محرم کو، لنگر بھی بٹے گا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے میرے امام نے 10 محرم کو نیزے پہ قرآن پڑھا. نہ ہم مسجد میں پڑھیں گے، نہ ہم گھر میں پڑھیں گے، ہم کہیں بھی نہیں پڑھیں گے. اگر سبیل ہے، اگر لنگر ہے تو بھائی سجدہ بھی تو ہونا چاہیے تھا. پھر اس دن حضرت جی قرآن بھی تو امت کو کھولنا چاہیے تھا. بھئی آج وہ دن ہے جب امام نے قربانی دے کے قرآن بچا لیا. آج وہ دن ہے جب امام نے قربانی دے کے شریعت بچا لی. آج وہ دن ہے امام نے قربانی دے کے نماز بچا لی. لیکن کیا ہے؟ سبیل بھی ہوگی، لنگر بھی ہوگا، نہ سجدہ ہوگا نہ قرآن ہوگا. دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. اس دن بھی مسجدیں خالی ہوں گی، کوئی فجر میں نمازی نہیں پڑھیں گے. اس دن بھی قرآن نہیں کھلے گا. اس دن بھی قرآن وہ الماریوں میں رہے گا. لیکن اتھے کتنا پیار میرے امام کو قرآن سے. امام حسین رضی نیزے تھے قرآن. لیکن آج امت اتنی گئی گزری ہو گئی کہ گھر میں نہیں پڑھے گا جی کوئی. اس لیے حضرت جیسے حضرت کہہ رہے تھے دوئیں کلے سونے لگتے ہی نہیں ہے. نہ قرآن کلا سونا لگتا ہے نہ اہل بیت. اہل بیت قرآن، قرآن اہل بیت، اہل بیت قرآن. جہاں اہل بیت ہوگی وہاں قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوگی. کلا گل بندی نہیں. پر میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اہل بیت، اہل بیت قرآن. لیکن کیا ہے میں حضرت وہ ایک بندہ آ گیا مجھے آ کے کہتا ہے حضرت وہ گزرا نظر مارو میں سونے نو ہی ہاتھ لاواں تے مٹی بن گئی. میں ایڈا نظر والا ہوندا تے سڑکاں تے کجل ہونا سی. میں ایڈا نظر والا میں نہیں حضرت وہ میں نہیں پائی نظر والی کہانی کوئی نہیں. انہوں کہندا نہیں پھر بھی حضرت کچھ دے. میں تے حضرت پراپرٹی زمیناں پیلیاں قلعے ویچ بیٹھا. اے آخری کاروبار شروع کیتا انہوں ہی سمجھ نہیں آن ڈی. نیت اچھی ہو نا پھر اللہ کرم بھی کرتے ہیں، پھر اللہ دل میں کوئی نہ کوئی بات ڈال دیتے ہیں. حضرت میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار اپنے گھر جا تے جا کے اپنے بچیاں دی امی نو پوچھ کے گھر چ ٹوٹل کنے قرآن شریف پے نے. حضرت میں تہاڈوں کی گل پوچھنا ہے، تو ہی مینوں نویں پینڈے پاؤن ڈے. میں بھئی تو آپے نظر والا کہن ڈے تے وہ نظر والے دی گل بھی تے ماننا، باقی نظر نو ذرا لا میں کوئی نہیں. تے اے فون میرے ہاتھ وچ ہی، کیونکہ اکثر میرے کو فون نہیں چکیا جاندا، لیکن اے فون میں ایتھے ہی رکھاں گا. جا فٹافٹ. وہ حضرت کو 2-2.5 گھنٹے لگے. مجھے اس کی کال آئی جی میں پوچھیا بچیاں دی امی نو تے ٹوٹل ساڈے گھر جڑے قرآن پاک پئے نے نا او نے 7 مختلف کمریاں چ ڈرائنگ روم چ. میں ٹھیک ہو گیا. میں اندر اپنے بچیاں دی امی نو پھر پوچھے کہ قرآن پاک تے گھر ٹوٹل 7 نے تے پڑھ دے کنے ہیں تو کنے قرآن نے جڑے کھول دے ہو، کنے قرآن نے جڑے یوز کر دے ہو، جنہاں تے تلاوت کر دے ہو.
کو 1.5 منٹ بعد نہ پھر بڑا شرمندہ جہا ہو کہ نہیں حضرت وہ بچے بھی ظاہر وہ پڑھائی چ لگے رہندے نے تے نہیں ٹائم لگتا، وہ پھر بچیاں نوں سکول بھیج اکیڈمی بھیج نہیں ٹائم لگتا، تو میں گئی کاروبار لوں پریشان ہاں تے پھر نہیں ٹائم لگتا۔ میں نے اس سے کہا میں بندیاں منوں صرف اینا دس جڑے بندے دے گھر روز 7 قرآن پاک اللہ دی بارگاہ روز وہ دی شکایت لان، ربا مینوں کھولدا ہی نہیں تے موبائل چھڈدا ہی نہیں، مینوں کھولدا ہی نہیں تے ٹی وی چھڑ بند ہی نہیں کرتا، تو میں دس پھر بھائیو دے کام چ برکت کی بھی آڑی ہے۔ یا تو حضرت آپ اتنے مصروف ہو گئے اور ٹائم ہی نہیں، کام کر رہی ہے قوم جی، چائنا پیچھے چھڑ گئی قوم، امریکہ بہ کے پاکستان دا منہ ویکھدا پیا، اوے کر کی چڑھیا نہیں کامیاب قوم، امریکی آپس میٹنگ بلان دے اوے پاکستانیاں دا کی کرنا ہے، کیویں روکنا ہے انہاں نوں، اوے اسی تے یہ مریخ تے اگے گئے ہیں تے جا کے سورج تے مچھیاں بھننیاں شروع کر چھڑیاں۔ اتنی کامیاب قوم حضرت، اتنی مصروف، ٹائم ہی نہیں، ہر بندہ کام کرن دے ہے، اور کام کی کرن دے ہے، موبائل لے کے بیٹھا ہے حضرت، ویلی واری قوم حضرت۔ نہیں ٹائم تے قرآن لے ٹائم کوئی نہیں قوم، واٹس ایپ لی ٹائم ہے، فیس بک لی ٹائم ہے، یوٹیوب لی ٹائم ہے، واٹس ایپ تے سٹیٹس لا کے پھر بار بار چیک کرن دا پلا کنے کنے ویکھے ہے، ٹائم ہے، قرآن لی ٹائم نہیں۔ پتر پھر میں نے دسو پھر کتوں ہر گل ایتھے آئے گی واپس میری ادھر کیویں 7 قرآن، اچھا ہو سکتا ہے تسی میں کیا نا ایتھے نہیں کہو گے، میرے جان تو بعد آپس نویں گل سنا چڑی قرآن شکایت لاندا نو ائی تے سنی نہیں کہ لاندا جے بھائی شکایت کی، سارے قرآن کی تو شان بڑی، صرف سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 29واں پارہ پہلی سورت حضرت، تقریباً ایک ورقہ تھوڑا جا ہوتے جانا ہے معاملہ حضرت، لکھا ہے جی جو اپنا معمول بنا لے ہر شام اس کی تلاوت کرنے کا، ہر رات سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر کے سوئے، آگے جا کے کیا ہے اعمال تلنے ہیں، نیکیاں تھوڑی ہو گئیں گناہ زیادہ ہو گئے، آرڈر جنت کا آ گیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی، کیوں جی جھگڑا جی، رب کریم ساری زندگی مجھے پڑھتا رہا، اب میں اس کو جہنم میں جانے دوں؟ حکم ہوگا نیکیاں تھوڑی ہیں گناہ زیادہ ہیں جہنم میں جانا پڑے گا، سورہ ملک آگے سے کیا کہے گی میں نہیں جانے دوں گی، حکم ہوگا نہیں، مفہوم ہے تو لکھا ہے۔ پھر سورہ ملک کیا کہے گی اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو پھر مجھے قرآن پاک سے نکال دیا جائے، اب سورہ ملک تو قرآن پاک سے نکلے گی نہیں تو کیا ہوگا، صرف سورہ ملک کے کہنے کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ میں کہتا ہوں بھائی اگر اس دن سورہ ملک جھگڑا کر سکتی ہے تو آج سارا قرآن پاک تیری شکایت بھی نہیں کر سکتا۔ یا اللہ موبائل چھڑیا تے ریموٹ چھڑیا تے موبائل ریموٹ موبائل ریموٹ، سورہ یاسین نہیں کھولتا، قرآن نہیں کھولتا، کہاں سے برکتیں ہیں حضرت، کیسے معاملے سبریں؟ اس لیے حضرت وقت گزر رہا ہے یار، آؤ اپنے اپنے معاملے چیک کریے، اپنی اپنی نمازاں پوریاں کریے حضرت، وقت جا رہا ہے حضرت۔ اور حضرت یہ میں بس بات کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا کیونکہ ہم نے آگے پھر سیالکوٹ واپس جانا ہے، ادھر بھی رات کو پروگرام ہے۔ حضرت ہمیں بھی خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنا کتنا نقصان کیے بیٹھے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت جس بندے نے حضرت آج فجر کی سنتے نہیں پڑی، حضرت اپنا نقصان سنو، کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ جماعت چھوٹی نقصان باقرا، جنہیں نماز ہی نہیں پڑھی نقصان وکرا، صرف جنہیں سنتا نہیں آج فجر دیاں پڑھیاں اپنا نقصان سنو۔ اللہ مجھے پتہ ہے یہ نقصان سن کے ہونا آپ کو کچھ بھی نہیں، او دل بیمار ہے نا جی، یہ نقصان تو دل نے فیل کرنا ہے، دل تو دنیا کی محبت میں غرق ہیں۔ ابھی آ کے اتنا ہمیں کو بتا دے کہ 1 لاکھ دا نقصان ہو گیا، او بندہ تلے میں نے دیکھا ہے حضرت،
لیکن یہ نقصان میں بتا دوں گا، فیل مجھے پتہ کسی نے بھی نہیں کرنا اس کو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس کو بھر دیتا ہے۔ میں جب حضرت اپنے گھر سے چلا ہوں نا تو ڈاکٹر صاحب 270 کلومیٹر سی میرے گھر سے یہ جس جگہ 270 کلومیٹر، اور آتے حضرت تقریباً 3 گھنٹے لگے ہمیں۔ 270 کلومیٹر 3 گھنٹے جیسی کیتا ہے۔ اب ذرا یہ بھی سنو کہ فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس کو بھر دیتا ہے۔ اب ذرا یہ سنو کہ یہ خالی جگہ ہے کتنی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگو تو یہ زمین سے پہلے آسمان کی مسافت ہے۔ وہ فاصلہ جس کو طے کرتے کرتے 500 سال لگ جائیں، فجر کی سنتوں کا ثواب اس فاصلے کو بھر دیتا ہے۔ اور جس نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی وہ اپنا اتنا نقصان کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن کیا ہے، ابھی سمجھ نہیں آئی، یہ ساری توجہ اور دھیان دنیا والے، ابھی دل دنیا کی محبت میں غرق ہیں، ابھی سمجھ نہیں آنی۔ یہ تو ہم نے جا کے اپنی انگلیاں کاٹنی آگے، اوئے ہوئے ایک ہی ہوا حضرت جی، ابھی نہیں سمجھ آ رہی۔ لیکن یہ نہ سمجھنا حضرت کہ صدا دور اینجی سی، نہ 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 نہ، میں بس بات اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا۔ کبھی حضرت وہ بھی دور رہا ہے، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ اگر کسی کی جماعت رہ جاتی تھی تو 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آیا کرتے تھے، تیری جماعت رہ گئی۔ کبھی جماعت رہ جانے کا غم اور مرنے کا غم برابر تھا حضرت۔ یہ نہ سمجھنا کہ صدا لاتا ہے، اسی طرح ہی سمجھ۔ یہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کے نا مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو ایک نوجوان نا بھاگتا ہوا وہ جماعت میں شریک ہونے کے لیے آ رہا تھا، بس نہیں آنکھ کھلی، رہ گیا بیچارہ۔ لیکن ایک جنون جماعت میں شریک ہونے کا، اللہ ہمیں بھی وہ جنون عطا کر دے حضرت۔ لیکن جماعت ہو چکی تھی اور امام صاحب مسجد کے دروازے پہ کھڑے تھے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ۔ اتنا حضرت جی جذبہ جماعت میں شریک ہونے کا کہ امام صاحب کو دروازے پہ کھڑے دیکھ کے بھی نہیں سمجھ آئی کہ جماعت ہو گئی ہے۔ آ کے عرض کرتے حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی۔ وہ جماعت رہ جانے کے غم میں نا اندر سے ایک آہ نکلی، کہتا ہے ہائے آج میری جماعت رہ گئی ہے جی ہمارے پاس اب یہ آہ، جماعت چھوڑو نماز رہ جائے تو آہ کوئی نہیں حضرت۔ اللہ بڑے فرمایا تجھے اتنا دکھ ہے جماعت کے رہ جانے کا؟ عرض کرتا ہے حضرت ایویں تے آہ نہیں نہ نکلی ہے۔ فرمایا پھر میرے نہ ایک سودا کر لے۔ اس نے عرض کی حضور وہ کی؟ فرمایا میں جماعت نل پڑھی ہے، تکبیر اولا نل پڑھی ہے، امام صاحب دے پیچھے کھلو کے پڑھی ہے، تو سودا میرے نہ کر، میں تینوں جماعت دا ثواب دے چھڑنا، تو اپنی آ مینوں دے دے۔ اس نے عرض کی حضرت اس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتے ہیں۔ اس نے عرض کی حضرت میں تیار ہوں۔ فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا۔ اور عرض کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی، میں نے اپنی آہ آپ کو دی۔ حضرت گھر تشریف لے گئے، وہ مسجد آ گیا، اس نے تنہا اپنی فجر کی نماز پڑھی۔ دن دونوں کا گزرا، سونا گزرا، اچھا گزرا۔ رات آئی، امام صاحب بھی آرام فرمانے کے لیے چارپائی پہ، وہ بھی لیٹ گیا۔ جب آنکھ لگی نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اوے بندے ایک ہی کیتا، اتنا گھاٹے کا سودا کر آیا۔ وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیرے اندر سے آ نکلی تھی نا، تیرے اللہ کو وہ تیری آ اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا ہے، اور تو 27 میں سودا کر آیا۔ آنکھ کھول گئی نا، اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا اتنا ہے، صبح ٹرائی مارتا ہوں، جے امام صاحب مان گئے تو سودا واپس کرا لاگا۔ انہوں نے 27 دواں تے اپنیاں 200 لواں۔ اب وہ صبح کے انتظار میں ساری رات کروڑتیں لیتا رہا۔ صبح اذان ہوئی، ادھر ہی گیا، فجر امام صاحب کے ساتھ پڑھی۔ جب وہ دعا ہو گئی تو امام صاحب کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، آپ نے جواب عطا فرمایا۔ عرض کرتا ہے حضور پہچانے؟ فرمایا تو کل والا نوجوان ہے۔ اس نے کہا حضرت آیا بھی کل والے معاملے کے لیے؟ فرمایا کیا ہوا؟ یہ حضرت وہ سودا واپس کروانا تھا۔
فرمایا کیوں؟ نہیں حضرت تسی جماعت دا ثواب لے لو تے آ مینوں دے دیو. آپ نے فرمایا اب سودا واپس نہیں ہوگا کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا میں نے بھی دیکھا ہے. خواب صرف تو نے نہیں دیکھا خواب میں نے بھی دیکھا ہے. اوے چلے ہو سانو آپے نہیں عقل آن ڈئی اسی کی کرن ڈے دیں سانو آپے نہیں سمجھ آن ڈئی اسی کی کرن ڈے ہیں. اسی لیے تو میرے حضرت فرمایا کرتے تھے الفایا سیں تو لال خریدنے نو ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو. تینوں لال لین بھیجیا سی وہ کولے کٹھے کر بیٹھا. الفایا سیں لال خریدنے نو ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو. وہ تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو. تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو. ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شانو کی منہ بکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو ہے. کی منہ بکھانا جے کل نو جا کی جواب دینا جی کی آکھو گے کی. میں اتھے گل ختم کر لگا. یہ سوال ضرور خود سے کرنا کہ جدو صاحب پوچھن گے بندیا دس کیوں نماز نہیں سم پڑھتا جواب تے دینا ہے نا جی. او کی کہن ڈیا او کی کہن ڈیا او کی کہن ڈیا او دی گل نہیں. میں تینوں قرآن دسن لگا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جواب تے دینا ہے بھائی. پوچھو حضرت اپنے آپ کو کی جواب دینا ہے اس دن ہے. میاں ہدایت اللہ اس شانو کی منہ بکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے. جانے حضرت اللہ اس کا کہ حیدر عباس کے درجات بلند کرے. اللہ اس شہید کی شہادت کی طفیل ہم سب پہ رحم فرمائے. میرا جی اتنا ہی کام تھا. میرا اتنا ہی کام تھا جی. ڈنڈا لے کے تو میں کر نہیں سکتا تے نہ ڈنڈے دا آرڈر ہے حضرت جی. ہمیں تو اتنا ہی ہے کہ پہنچا دو حضرت جی. جنہ اللہ نے سمجھ بوجھ دیتی کوشش کی تھی حضرت. باقی ان ترلا منت ہی حضرت اپنی نمازاں پوریاں کرو اپنے اللہ نو یاد کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پاک پڑھو حضرت. وقت حضرت جی کالے وال مسافر کالے وال مسافر ہوئے چٹے انڈیرے لائے ویک محمد بخشا موت سنے آئے. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گیا ہی دور حضرت جی. عذر بہانا چل دا نہیں جو آنکھیں سو کری حضرت جی. حضرت جی کوئی بہانا نہیں. میں اپنی والدہ کی حضرت شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا. 17 سال لمیاں دعاواں یا اللہ اولاد دے اولاد. 17 سال جو ذات دیاں بے نیازیاں. میری عمر 23 سال تھی حضرت. والدہ صاحب انتقال کر گئی. 17 سال جنہوں منگیا اور 23 سال جنہوں پالیا. مالک نے ککھ نہیں وکھن دیتا حضرت. بے نیازی ہیں نا جی ذات کی. کوئی نہیں. پاویں تو 17 سال منگے ہے پاویں تو 23 سال پالے ہیں. آرڈر از آرڈر. دو آرڈر ہونا ہے. آرڈر از آرڈر. کوئی بہانہ شانہ نہیں. میری اولاد بچے چھوٹے نے میری لاد جوان ہے جی میری فصل پکی ہے. کوئی عذر بہانہ چلدا نہیں. جو آکھے سو کریے دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانو کھول کھول مریے. یہاں تے حضرت اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے بڑے بڑے جوان قداور بیٹھے دیو. کوئی اٹھے بھائی پہلوان جے آیا جڑا کہندا میں نہیں ٹہنا. انہوں بھی پوچھ لینے بھائی تو کیوں نہیں ٹہنا. میاں صاحب تے دس گئے بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے. یہاں تک اٹھے پہلوان جڑا کہندا جی میں نہیں ٹہنا تو بھائی ہم اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ تو کیوں نہیں ٹہنا میاں. تو کی کو بکری شے آ گئی. بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے. اس لیے بھائی کوئی بہانہ نہیں جی. اب کیونکہ وقت میں نہیں یہ میں آپ سے گزارش کروں گا پڑھو دین
خدا کی قسم ہے پڑھو کبھی قبر کو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں تمہارے. پڑھو کبھی قبر کو، پڑھو کبھی موت کی سختیوں کو، پڑھو کبھی نزا کو حضرت، پڑھو کبھی حضرت اس دن کو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا. مذاق سمجھ بیٹھے ہیں ہم تو سارے حضرت. صدیق اکبر جیسے جب وہ یاد آنا وہ دن تو کیا کہنا. وہ لکھا جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی چڑیا کو دیکھتے فرماتے کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا. تو درختوں کے پھل کھاتی ہے، تو چشموں کا پانی پیتی ہے، تجھے پوچھا نہیں جائے گا، تجھ سے سوال نہیں ہوگا. ابو بکر کو پوچھا بھی جائے گا، ابو بکر سے سوال بھی ہوگا. میرے مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم لکھا جب وضو فرما کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے رنگ مبارک زرد ہو جاتا خوف الہی سے. لوگوں نے عرض کرنی مولا یہ کیا؟ فرماتے دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گئے، یہ تھے کسی کو خوف ہی نہیں. مجھے تو تمہاری بے خوفی کی سمجھ نہیں آتی، کس چیز نے تمہیں اتنا بے خوف کر دیا؟ وہ بھائی یہ تھے تھانے ایسا جو سادلے بڑے بڑے پروانہ نہیں ٹنگا کا من حضرت دے سامنے جا کے تم نے رب کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اٹھاؤ سورہ یاسین. کیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وکھرے کرو آج مجرم سارے، وکھرے کرو آج بے نماز سارے. قرآن ہے، میر تقی میر نہیں، غالب نہیں، داغ نہیں، قرآن ہے. مجھے تو بے خوفی کی سمجھ نہیں آ رہی، کس چیز نے بے خوف کر دیا؟ سیدہ کائنات خاندان نبوت کی سب سے لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، سیدہ سب سے لاڈلی شہزادی حضرت، جس کے لیے محبوب فرمائے فاطمہ صرف میری شہزادی نہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. لکھا ہے ہر رات سیدہ کائنات 1000 نفل ادا فرمایا کرتی. یہ رمضان میں صرف سال میں ایک میں مہینہ کہتا ہوں آزمائش والا، وہ کیا 20 تراویح. وہ تو بڑے بڑے پہلوان رون لگ پندے نے حضرت. جدن قاری صاحب کو 5 منٹ ود لگ جان جاندیاں کہہ کے جان حضرت کو 5 منٹ ود نہیں لگ گئے. اور اتھے کی یہ دوسری طرف پورا 50 اووران دا میچ بہ کے ویکھنا ہے. تے جے کتے رستے کسی اوور چ پیشاب آ گیا تے آ کے پوچھنا ہے اور 6 بالاں چ کی ہویا پلا. یہ رونے کا مقام. لیکن ایک سال چ ایک جان کھا مارنی ہے. قاری صاحب خدا دا واسطہ جو تیز پڑی. لیکن سیدہ کائنات 1000 نفل. اور لکھا جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو سیدہ رو کے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کرتی؟ ربا، مفہوم ہے آپ کی مبارکباد کا. عرض کیا کرتی؟ ربا تیری رات ہی مک گئی اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا دے کہ فاطمہ کا سجدہ ہی پورا ہو جائے. ہم حضرت پنجاں تو بھی گئے. اس لیے بھائی دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانوں کل کل مری ہے. ٹہنا ہی ٹہنا پائی تھے تو ٹہنا ہی ٹہنا میاں. آج ٹہ جا تیرے ٹہن دا مول پہ جاؤ گا. جتنے انہوں نے کل پھڑ کے کھڑے آنا پھر مول نہیں پہنا ہے. اللہ شہید حیدر عباس اللہ اس کے درجات کو اور بلند کرے جی. اور اللہ ہم سب کو اچھی زندگی اور اچھی موت عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ اللہ کو موقع لائے گا تو پھر ادھر سے بات کو شروع کریں گے. اب پڑھیں گے نا جی 5 وقت کی نماز. پکا ہو گیا جی؟ ماشاءاللہ. پھر پڑھو گے نا جی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ہی تین ڈر کے کہنے جو میں کہ انڈیا دے بارڈر تے جانا ہے. نہیں پڑھو. خدا کی قسم ہے فائدہ ہی فائدہ جی یہ جو فائدہ ہی فائدہ جی. وما علینا الا البلاغ المبین.